اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی اوقات یہ ہے کہ یہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی دی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ اس کے اپنے ہیں، اور جب یہ گناہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے یا گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہ کی توفیق بھی دے دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی گناہوں میں ملوث ہو۔ لیکن انسان کی اوقات یہ ہے کہ جب یہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرضی کی توفیق جو ہے وہ دے دیتا۔ لیکن جن کے ساتھ اس نے بھلائی کرنی ہوتی ہے اور وہ اس کا اختیار ہے، کس کے ساتھ وہ چاہے کرنا، کس کے ساتھ نہ چاہے کرنا، تو ان کو جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دیتا۔ اگر پھر بھی وہ گناہ کریں تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا۔ یہی انسان کی اوقات ہے اعمال کے حوالے سے، سمجھے؟ مگر من حیث الامت ہمارا وتیرہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو ہم اپنے کھاتے میں لے جاتے ہیں۔ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں وظائف کرتا ہوں، ہر چیز کو اپنے کھاتے میں لے جاتے ہیں۔ جس نے اپنے معاملات میں سے اللہ کو نکالا وہ بھٹک گیا، اور جب وہ بھٹک گیا تو پھر اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو روکتا ہے یا اس کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا۔ سو اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اوقات پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھی ایک فی البدی بات، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہم شرح صحیح بخاری میں کتاب المزارع، مزارت بھی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس پہ آ گئے ہیں۔ یہ کھیتی باڑی بٹائی جس طرح لکھا ہوا یہ سامنے، تو ایک مہربانی کرنا، یہ جتنے تم لوگ ہو نا، کسی نہ کسی کا تعلق اس چیز سے ضرور ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ دیہاتوں کا ہے، ان کا تو ہر ایک کا تقریباً اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو پہلے اس کو سمجھ لینا اور پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو میچ کرنا جو پریکٹس چل رہی ہے تمہارے گاؤں میں یا زمینوں پہ، اور کوشش یہی کرنا کہ اس کو سکون سے پہلے سمجھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کا نالج ہو وہ صحیح ہو سکتا ہے جو، کیونکہ ہمارے عام پریکٹس یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ہماری کئی رواج اور روایتیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ نالج جو ہے وہ صحیح بھی ہو، اس کے مطابق ہو۔ سو وٹ ایور اٹ از، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ ایٹ یور اون
اور اس کے بعد اگر کوئی سوال اس سے بنتا ہے تو یو آر آلویز ویلکم ٹو آسک، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب المزارع اور در المختار میں امام الحسکفی نے لکھا ہے، یعنی یہ جو ہے لغت المفالعہ من الزرع، بٹ اینی وے یہ مفالعہ جو ہے یہ اس کا وزن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس وزن پہ ہے۔ مزارت الزرعی سے ہے جو لغت میں مفالعہ کے وزن پر ہے۔ پیٹرن پڑھائے تھے نا، یاد ہے تھوڑے سے کہیں ہو، فعلا، افعل، فعلا، ٹھیک ہے۔ اور شرع میں یہ عقد یعنی معاہدہ، کانٹریکٹ ہے جو کہ پیداوار کے بعض حصے یعنی پرٹیکولر حصہ جو پیداوار کا ہے، ڈٹرمنٹ حصہ، اس کے عوض کھیتی اگانے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 زمین، نمبر 2 بیج، نمبر 3 وہ جو کھیت میں کام کرنے والا کام، محنت، عمل آپ اس کو کہہ لیں، اور چوتھا جو ہے وہ بیل۔ یہ بیل میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ جو فقہ کی جو کتابیں ہیں یہ اس دور کی ہیں جس میں یہ ٹریکٹر وغیرہ اور یہ تمام چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تاکہ ان کا متن بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور میں نے آگے بریکٹ میں کر دیا ہے زرعی آلات، ایگریکلچر ایکوپمنٹ جو ہے وہ تمام اس کی جگہ پہ آئے گا، بیل کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی بیل نہیں لگاتا لیکن ٹریکٹر سے کرتا ہے تو دیٹ مینس کہ اس پہ وہ چیز اپلائی ہوگی جو بیل کے حوالے سے فقہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی جو ملتی جلتی شکل ہے، مزارت کی جو ملتی جلتی شکل ہے وہ ہے مساقہ، دس ون۔ مساقہ جو ہے وہ ہے درختوں اور انگور کی بیلوں یعنی جو پھلدار درخت ہیں اس کی نگہداشت کرنے کا جو معاہدہ ہے نا، اس کو مساقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ جبکہ جو کھیت ہے، فارم، فیلڈ، اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے دیٹ از کالڈ مزارت، ٹھیک ہو گئی بات۔ مزارت میں اور مساقہ میں کچھ ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سٹیج پہ میں صرف ضمناً اس کا ذکر کروں گا کہ جیسے مزارت میں یہ ہوتا ہے کہ جب فصل کا ٹائم آ گیا اور فصل نہیں ہوئی یا ہوئی، اس ٹائم جو بھی فیصلہ ہوگا، یعنی کیونکہ اگر شراکت داری ہے تو اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، اور اگر فصل نہیں ہوئی تو بات ختم ہو جائے گی، کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مساقہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو روایتاً پھل کے پکنے کا ٹائم ہے، اگر جس طرح ہمارے ہاں آم لگا ہوتا ہے جو باغوں میں، ٹھیک ہے، اس کے پکنے کا ٹائم جو ہے مئی جون کے اراؤنڈ ہے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن۔ تو اگر وہ اس میں نہیں بھی پکتا پھل تو معاہدہ جاری رہے گا، اور جب تک وہ پک نہیں جاتے تب تک جو ہے وہ ارینجمنٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی ایڈیشنل اجرت اس کو نہیں دی جائے گی جس کی ذمہ باغ کی رکھوالی نگہداشت ہے، ٹھیک ہے۔ مزارت میں ایسا نہیں ہے۔ مزارت میں اگر یہ کہ جی ویٹ کر لیتے ہیں تو پھر اگر اس کو اجرت پہ رکھا ہوا، یہ باتیں تھوڑی سی بعد میں کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر مزارع کو اجرت پہ رکھا ہوا ہے تو پھر وہ جتنا اس نے ایڈیشنل کام کیا اس کو اجرت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ جو ٹائم تھا فصل پکنے کا، فرض کر لیں کوئی ایسی فصل ہے جو جون میں تھا اس کا ٹائم، جس طرح مونگ پھلی وغیرہ ہے، وہ نہیں پکی یا وہ پوری نہیں ہوئی، اپنی شیپ میں نہیں آئی، اور وہ جا کے جولائی میں آئی ہے، تو جون سے لے کر جولائی تک کا جو ٹائم ہے، اگر وہ بندہ جو ہے جو مزارع ہے وہ اجرت پہ ہے تو اس کو ایڈیشنل پیریڈ کی پیمنٹ بھی کی جائے گی۔ یہ مساقہ میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ اس میں جو ایگریمنٹ ہے وہ مساقہ میں دونوں پارٹیز پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، وٹ ایور اٹ کمز ٹو، ٹھیک ہے۔ لیکن مزارع میں جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، اس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں، وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں ڈسکس کریں گے۔
سو آئی ہوپ کہ اتنے سے مساقہ اور مزارت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. مزارت کھیت فصل اس کے متعلق ہے، مساقہ جو ہے وہ درخت اور پھلدار درخت ان کے متعلق ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہاں؟ یہ وہ ہے وزن ہے، یہ پیٹرن ہے عربی لینگویج میں. آپ ذرا اس کو دیکھیں نا، یہ مضارع اور مفعلہ، ٹھیک ہے، میم کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر پیش ہے، فا کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ زین کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ آگے را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح لام پہ زبر ہے، ادھر عین پہ زبر ہے. سو یہ اس کے مفعلہ یہ اس طرح وزن بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، ایکچولی یہ ورب پڑے ہوتے ہیں نا تو کلیئر ہو جاتا. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پیٹرنز دیے جاتے ہیں نا عربک میں، جس میں سے ایک مفعلہ آپ کے سامنے ہے، یہ مفعلہ اس لیے ہے کہ یہ فعل سے ہے، فا عین لام، ٹھیک ہے. تمام پیٹرنز جو بنے ہوئے ہیں نا، وزن جتنے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کی شاعری میں وزن نہیں ہے کہتے ہیں نا ہم لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو پیٹرنز ہیں جو دیے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی 10 پیٹرنز ہیں، اور تعداد میں جب اس میں سے نکلے تو آگے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ 50 اور اس سے بھی اوپر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جو جس طرح اس میں زیر زبر آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو جو آپ اس کے اوپر اس کے مطابق ورڈ بنائیں گے، اس کی زیر زبر بھی اسی کے پیٹرن پہ ہوگی، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، جس طرح بھی بتایا مضارع میں اور مفعلہ میں. اب اس کی تک کیا ہے، مطلب یہ تک کیا ہے؟ تک اس کی یہ ہے کہ ہر وزن جو ہے اپنے اندر کوئی نہ کوئی کہانی لیے ہوتا، کوئی نہ کوئی سینس لیے ہوتا. مفعلہ میں یہ ہے کہ یہ ایکچولی بعض اوقات ان ایکٹس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ان افعال کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جو کہ کسی ایک پارٹی نے کرنے ہو، ایک بندے نے کرنے ہو، جس کا ظہور، جس کا ہونا ایک بندے کی طرف سے ہو، سمجھے؟ تو اس لیے بھی یہ، تو اس وجہ سے اس کا وزن جو ہے مضارع کا وہ مفعلہ کے اوپر ہے. یہ وہ آئی گیا آگے دیکھو. سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مفعلۃ بعض اوقات ایسے فعل میں استعمال ہوتا ہے جو صرف ایک آدمی سے پایا جائے، جیسے المداوع والمعالجہ، یعنی تدارک اور علاج، یہ ایک بندے نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسے جو یہ مضارت ہے اس کو المخابرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے محاکلہ بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں ٹرمز اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، سمجھے کہ میں پہلے بتا رہا ہوں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی حل اس کا ہو گیا تو بیج اس کا ہو گیا تو فلانا اس کا، اس کے اندر کافی جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز انوالو ہیں. سو اس کو بڑے تامل سے اور سکون کے ساتھ سمجھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس چیز کو. اہل عراق اس کو کراہا کہتے ہیں، کراہا، اور یہ کتاب کا نام ہے، آگے المناح میں اس کو بیان کیا گیا. اچھا، الزرعی، اب یہ ایک چیز دیکھنا ذرا ذہن میں رکھنا، یہاں پہ الزرعاتو ہے، الزرعاتو ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پیچھے جو ہے یہ الزرعی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ البذر ہے، سوری البذر نہیں، المزارع ہے، یہ مزرعاتن، ٹھیک ہے. یہ ہے، یہ ایک ہی ویٹ سے زا، زین، را، عین، اس سے یہ سارے ورڈ نکلیں. مضارع بھی اسی میں سے ہے، ٹھیک ہے. سو بی کیئرفل. الزارع پیش کے ساتھ یعنی دمہ کے ساتھ، یہ الزرع کی طرح ہے، جس سے مراد البذر یعنی بیج ہے، ٹھیک ہے.
الزرع کی طرح ہے۔ تو یہاں جب یہ لفظ ہے الزرعی، دیٹ مینس بیج، بذر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو محل یعنی اس کی جو لوکیشن ہے وہ 3 طرفہ کھیت یعنی المزرعات ہے، کھیت کو کہیں گے المزرعہ، جیسا کہ قاموس، جب قاموس کا لفظ ہے تو دیٹ مینس عربک ڈکشنری، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی یہ جو کھیت میں بیج بونا ہے یہ مجازی ہے، حقیقت میں یہ ہے الانبات یعنی اگانا، نباتات کہتے ہیں نا، نباتات، ٹھیک ہے۔ نباتات کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین سے اگے، جمادات اور نباتات، یس، ٹھیک ہے۔ سو النبات اگانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم زرعت بل حرثت، کہ یہ نہ کہو کہ میں نے بیج بویا، بلکہ یہ کہو کہ میں نے کھیتی کی، ٹھیک ہے۔ کھیتی کی میں نے یعنی ہل چلایا، ٹھیک ہے۔ اچھا تم لوگ دیکھنا ایک عجیب کام ہے، جب بھی کسی چیز سے فصل لینی ہو نا تو اس کا جو حل ہے اس کی شیپ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بیج ہے اس کو زمین کی گرمائش اور اس کے اندر جو فرٹیلیٹی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اس کو گرو کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ سو ہر وہ چیز جس نے کسی کے بطن سے پیدا ہونا ہو اس کے لیے اس چیز کا اس بطن کے اندر مقررہ وقت تک رہنا جو ہے وہ لازمی ہے، ادروائز وہ نرچر نہیں کرے گی، یعنی وہ نورش نہیں ہوگی، اور وہ اپنی اصل حالت میں جس طرح کہ اس کو پیدا کیا جانا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے، وہ صورت میں باہر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے یہ اس میں درج ہوئی ہے حاشیہ رد المختار میں، یہ اس کا ریفرنس ہے، جس کو چاہیے وہ ویڈیو روک کے اس کو دیکھ لے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ مزارت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ البزازیہ میں ہے، یہ فقہ کی کتاب کا نام ہے۔ زمین کے مالک کی اجازت سے اگر اس نے زمین کاشت کی، مزارع نے، پھر زمین کے مالک کو کہا کہ مجھے میرا بیج جو ہے وہ بطور معاوضہ لوٹا دو، یعنی اپنے پاس سے دے دو، اسے کاشت تو کر دی اور کہا کہ مجھے جو بیج ڈالا تھا وہ بیج مجھے، یعنی ایکچولی بیج 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ایک بیج تو آپ لوگ سمجھتے ہو سیڈ، ٹھیک ہے، لیکن جو فصلوں کے بیج ہوتے ہیں وہ نارملی فصل میں سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بعض اوقات فقہ کی کتابوں میں وہ جو ریمنوریشن ہے ان دا شیپ آف گرینز، یعنی جو دانوں کی شکل میں آپ کو منفعت منافع ملنا ہے، اس کو بھی بعض اوقات بیج کہہ دیتے ہیں، جس طرح اس فقرے میں، ٹھیک ہے۔ وہاں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ بیج اسے کاشت کر بھی دیا، پھر کہہ رہا ہے مجھے بیج لوٹا دو واپس۔ دیٹ مینس اب یہ فقہ اور اسپیشلی جو فتاوی شامی ہے نا، اس میں یہ بہت چیز ہے اس طرح کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں سچی بات بتاؤں، میں نے اپنی اولاد کو دکھایا، میں کہا دیکھو یہ ترجمے میں کتنی بڑی بڑی غلطی ہیں جو بھی یہ ان کا بیرا شریف والوں نے کیا ہوا ہے نا ترجمہ، انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں نا جان بوجھ کے کیا، لیکن اس میں بہت غلطی ہے، بات کہیں کی کہیں نکل جاتی۔ آئے گا آگے میں ایک مثال دوں گا، بڑی کلاسک مثال ہے۔ سو وہ کہ جی مجھے بیج لوٹا دو، یعنی وہ جو گرینز ہیں وہ مجھے لوٹا دو، ٹھیک ہے، ہاں، فار فردر کلٹیویشن، ہاں، بطور معاوضہ، ٹھیک ہے۔ تو اپنے پاس سے وہ بیج مجھے دے دو تاکہ میں اگلی زمین کاشت کرنے والا بن سکوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہاں ترجمہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے نا، وہ کیا دیا ہوا کہ مجھے میرے بیج لوٹا دو تاکہ میں کاشتکار بن جاؤں،
وہ کاشتکار تو وہ پہلیں گے، سمجھے نا. دیٹ مینس کہ فردر کلٹیویشن کے لیے میں کیپیبل ہو جاؤں. اس کا معنی یہ ہے اگر زمین میں بیج جو پہلے اس نے ڈالا تھا وہ ضائع ہو گیا تو یہ مطالبہ ناجائز ہے. یہ تمام جو دیکھ رہے ہو الحمدللہ میری اپنی ٹرانسلیشن ہے، یہ میں نے بک سے نہیں لی ہوئی. لیکن اگر زمین میں بیج قائم ہو جائے، جیسا کہ جو گندم بوئی تھی، اگر فرض کرو گندم بوئی تھی اور اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں زمین کے اوپر، وہ جو چھوٹا پودا ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر مزارع جو ہے اس کی طرح کی جو بوئی ہوئی گندم کا مالک بن جائے گا اور یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن مزارت کی شرائط پوری نہ ہونے کی بنا پر مزارت فاسد ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی فاسد؟ اب دیکھو نا یہ لکھا ہوا ہے، بندے کو سمجھ کوئی نہیں ہے کہ کیوں ہو جائے گی فاسد. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس نے درمیان میں ہی اپنا معاوضہ مانگ لیا. ٹھیک ہے. مزارت کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب پیداوار حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم جو ہے وہ آپ اس میں سے حصہ لیں گے. ٹھیک ہے. دو طرح کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. یہ ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ پیداوار میں حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اپنے ذہنوں میں رکھنا، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن آگے آ جائے گا یہ ساری چیزیں. نمبر 1 پیداوار میں حصہ. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اجرت. اور یہ جو اجرت ہے یہ ڈیسائیڈ کیا چیز کرتی ہے کہ بیج کا مالک کون ہے. یعنی جو بیج ہے، نہیں جو بیج ہے، جو سیڈ آپ ڈالیں گے فصل اگانے کے لیے، اس کا مالک کون ہے. جو بیج کا مالک ہے وہی فصل کا مالک ہوگا. یہ اپنے ذہنوں میں اس کو کلیئر کر لو. فقہ یہ کہتی ہے کہ جس کا بیج ہوگا وہی فصل کا مالک ہوگا. اچھا، اب جب فصل کا مالک ہوگا تو اس کے معاملے پھر ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. اگر تو وہ مالک زمین کا بیج ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے شراکت کی ہے تو یہ شراکت جو ہے یہ فی الحال سمجھ لو، فی الحال اتنا یاد رکھو، سمجھ میں بعد میں آ جائے گی. اگر اس نے شراکت کی ہے تو یہ شراکت جو ہے یہ فاسد ہے. ٹھیک ہے. اس پارٹ کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ کر دو. اگر بیج مالک کا ہے، زمین کے مالک کا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جو مزارع ہے اس کو اس کی مزدوری کی اجرت دے دے گا. یہ اجارہ میں آ جائے گا کہ اس نے اس کو ایسے جیسے کام کے لیے کسی کو آپ مزدور رکھ لیں نا مکان بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مکان میں حصے دار تو نہیں ہو جاتا نا. مکان جب بن جائے گا تو اس کو اس کی مزدوری جو ہے وہ دے دی جائے گی، تو مزارع فارغ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اگر مزارع جو ہے وہ کہے جی بیج میں ڈالوں گا، مالک زمین کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ بیج لے یا وٹ ایور، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس کی، تو فصل کا مالک تو مزارع ہو جائے گا، زمین کا مالک نہیں بنے گا، وہ فصل کا مالک بن جائے گا. اب کیا ہے کہ وہ مالک زمین کو زمین استعمال کرنے کا، یا اگر آلات بھی مالک زمین کے تھے اس کے استعمال کرنے کا اسے کرایہ دے گا. یہ بھی جا رہا ہے. سو یہ دو قسم کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک کانٹریکٹ مزارت کا ہے جس میں پیداوار میں حصہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے، اور دوسرا کانٹریکٹ جو ہے وہ اجارہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور اجارہ جو ہے وہ ڈٹرمن کیا کرتا ہے؟ جس کا بیج ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ آئی ول ریپیٹ. بیج جس کی ملکیت ہوگی، فصل اس کی ملکیت ہوگی. ٹھیک ہے. اگر مالک زمین کی ملکیت ہے تو وہ مزارع کو جو ہے وہ جو ایگریڈ ہے مزدوری وہ دے گا، بات ختم ہوگی. اور اگر بیج مزارع کا ہے تو وہ مالک زمین کو
زمین اور آلات زراعت کے استعمال کرنے کا کرایہ دے گا. دو باتیں ہو گئیں. تو کانٹریکٹ جو ہے وہ دو قسم کے ہو گئے. ایک کانٹریکٹ جو ہے دیٹ از ڈسٹریبیوشن آف پروڈیوس ایٹ دا اینڈ، رائٹ. سیکنڈ ایگریمنٹ ٹو ہائر، اجارے کا عقد. یہ دو قسم کے ہو گئے اور دونوں کی بتا دی ہیں. جو پہلی پوزیشن ہے نا، جو پہلا کیس ہے مزارت کا کیس جو ہے، اس کو فقہ نہیں مانتی. یہ تو میرے لیے اچنبے کی بات ہوگی، لیکن اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے ضرورت کے تحت. یہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کرواؤں گا. یہ میں نے کل بھی بتائی تھی بات کہ میں نے اٹیمپٹ کی ہے اللہ کی رحمت سے کہ میں اس کی شرح خود لکھوں. اور میرے ذہن میں اللہ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر آپ صحیح بخاری بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی فقہ کی سائڈ کی جو بنیاد ہے جب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ حدیث میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جائیں گے اور غلطی کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں. اگر مطالبے کے وقت یہ جو اس نے مطالبہ کیا ہے فصل کٹنے سے پہلے، فصل نظر نہ آ رہی ہو، جب اس نے وہ مانگے ہیں کہ جی مجھے میں نے فرض کرو جی اس میں من بیج ڈالا تھا فلانا، تو مجھے آپ اپنے پاس سے من بیج دے دیں، ٹھیک ہے، یا 1 من اور 10 سیر دے دیں تو میں تاکہ آگے کر سکوں. اگر اس ٹائم فصل نہیں نظر آ رہی تھی تو ایک تو مطالبہ اس کا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ فصل ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. سیکنڈلی اگر اس نے مطالبہ کر دیا اور فصل نظر نہ آ رہی ہو تو زمین کا مالک وہ زمین کسی کو بھی بطور مزارع دے سکتا ہے. لیکن اگر فصل اگنا شروع ہو گئی تو پھر وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اب اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے، مزارع کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے، اس کو پورا کیا جائے گا. اگر مکمل پیداوار زمین کے مالک کی ہو جائے یا مزارع کی ہو جائے تو یہ باطل نہیں. جس طرح بھی سمجھایا کہ فصل اس کی ہوگی جس کی بیج ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باطل نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں ہے باطل؟ اس لیے کہ یہ مزارت نہیں ہے. میں نے اسے کہا تھا اجارہ آئے گا. سیکنڈ کانٹریکٹ کی جو نیچر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اجارہ ہوگی. رینٹل، رینٹ یا لیبر، مزدوری ہوگی کام کرنے والے کی، اور جس کی چیزیں ہیں اس کو رینٹ ملے گا، ٹھیک ہے. سو اس لیے اس میں کہا گیا کہ یہ مزارت نہیں ہے. مزارت کے لیے جو بیسک شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ پیداوار میں حصہ ہو. دیٹ از مزارت. ٹھیک ہے، اس کی اپنی وہ ہے. میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اس سے تو میں فقہ میں پڑھا دیتا یہ، لیکن بہرحال اس میں بھی کروا دیں گے. کچھ مسائل میں نے اس میں چھوڑے ہیں، کچھ مسائل میں نے لکھ دیے ہیں احتیاطاً. جس کی ضرورت تھی وہ لکھ دیا ہے، جس کی فی الحال ضرورت نہیں تھی وہ بعد میں ہم فقہ میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر مکمل پیداوار زمین کے مالک کی ہو اور مزارع کو کچھ نہ ملے تو یہ مزارع سے استعانت یعنی مدد لی گئی ہے. اور جب زمین کے مالک کو کچھ نہ ملے اور تمام پیداوار مزارع کی ملکیت ہو جائے تو یہ زمین کے مالک کی طرف اعارتاً یعنی منافع یا حاصل کی تملیک ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے بھی سمجھائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیداوار اس کی بیج پہ معاملہ ہے نا. جس کی بیج ہوگا، جس کا بیج ہوگا، جس کی ملکیت ہوگی بیج، اسی کی پیداوار ہوگی. ہدایہ میں کیا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعت فاسد ہے، اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، اس فقرے کی ڈیٹیل آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اگر کسان نے زمین کی کاشت کی اور اسے سیراب کیا یعنی پانی وغیرہ لگایا اور سارا کچھ کیا تو پیداوار بیج کے مالک کے لیے ہوگی، جیسا کہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. مالک زمین کے لیے مکمل پیداوار طیب ہے کیونکہ زمین کا وہ مالک ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس صرف ایک بیج ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس زمین بھی ہے اور اس کے پاس آلات زراعت بھی ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ مزارع کے لیے طیب وہ حصہ ہے جو کہ بیج اور اس کے لگان کے مقابل ہو، یعنی جو اس نے بیج لگایا اس کی کاسٹ اور جو اس نے اس پر لیبر کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کاسٹ آف سیڈ پلس لیبر. ٹھیک ہے, ہاں وہی لیبر ہے نا, وہ لیبر میں آ گیا نا, وہ ہل چلانے کے جو محنت مزدوری جو اس نے کی ہے اس کے اوپر. سو کاسٹ آف سیڈ پلس لیبر چارجز آپ پورا کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گی, لیبر چارجز. ٹھیک ہے, اتنا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس سے زائد جو اس کے پاس بچے گا وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا, اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. سمجھے؟ مظاہرے کو, کیونکہ وہ نہ زمین کا مالک ہے نہ وہ حالات کا مالک ہے, اس کے پاس صرف ایک بیج تھا اور وہ کام کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, لہذا پوری فصل پہ اس کا حق جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر زمین کے مالک کی پوری پیداوار ہو بیج اس کا ہونے کی وجہ سے, تو پھر تو سارا وہ فصل جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پاک ہے. لیکن اگر مزارع کو فصل پوری ملے بیج کی وجہ سے, بیج کی ملکیت کی وجہ سے, تو پھر مزارع صرف وہ اتنا اپنے پاس رکھ سکتا ہے جو کہ اس کے بیج کی کاسٹ تھی. ٹھیک ہے, اور جو اس کے لیبر چارجز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہوگا, جیسے فرض کرو اگر کہ جو فصل ہے اس میں مانیٹری وائز بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آسانی ہو جائے. فصل جو ہوئی ہے وہ 1,00,000 روپے کی ہوئی فرض کرو. اس میں سے جو بیج کا خرچہ تھا وہ تھا 30,000 روپیہ. ٹھیک ہے, اور جو اس نے محنت مزدوری اپنی لگائی اس کا جو اس نے تخمینہ لگایا وہ لگایا 20,000 روپے, 30,000 چلو وہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, 60,000 ہو گیا. تو مزارع جو ہے وہ 60,000 رکھ سکتا ہے. 1,00,000 میں سے 60,000 مزارع کا ہو جائے گا اور 40,000 اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا. وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے رکھنا. اس کا یہ معنی ہے. اگر بیج مالک زمین کے ہیں مگر کاشت کرنے کے بعد پیداوار حاصل نہیں ہوتی, فصل نہیں ہوتی, تو زمین کا مالک اس کسان کو اجرت مثلی دے گا, کیونکہ یہ اجارہ فاسدہ کے حکم میں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ فصل تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہوگا کہ اس نے کام تو کیا ہے نا مزارع نے. تو جو رواج ہے, یہ اجرت مثلی یہ ہے کہ جو رواج ہے علاقے میں کہ مزدور کی مزدوری کیا ہوگی, وہ پھر مالک زمین اس کو بطور کمپنسیشن دے گا کہ فصل تو ہوئی نہیں لیکن تو نے کام کیا, لہذا تیری یہ مزدوری تجھے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر بیج مزارع کی جانب سے ہو اور پیداوار جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوگا, یہاں پہ ہوگا یہ نہیں ہوتی, تو مالک زمین کو زمین کے استعمال کی اجرت مثلی دے گا. اور اگر بیل زرعی آلات بھی مالک زمین کے ہو تو زمین کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال کی اجرت مثلی بھی مالک زمین کو دے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر پیداوار ہو جائے اور بیج سارے اس کے تھے تو تب بھی یہی اصول آئے گا جو یہ سامنے ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں مثلی نکل جائے گا, اس کے اندر جو ایگریڈ ہوگا نا وہ آئے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور پیداوار حاصل نہیں ہوتی, یہ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. کیونکہ میں نے یہ کہاں سے لیا, ہدایہ سے لے لیا, اس میں میرے خیال میں وہ نہیں کا لفظ, اور ایک اور جگہ بھی ہوا ہے, بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے لم یتبین, کہ اس کا وضاحت نہ ہو. اس کو نہیں کا لفظ نکل گیا اور وہاں لکھا تھا اگر اس کی وضاحت ہو, وہ بالکل ہی الٹا ہو گیا سارا کچھ. ابھی ہم نے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس کے 4 ارکان ہیں: زمین, بیج, عمل یعنی محنت مزدوری, اور آلات زراعت. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں اس کے, ہاں ایسے ہی ہوتی ارکان مزارت, ان کی کیا, اس کے بارے میں رولنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی رولنگ یہ ہے کہ یہ اپنی وجودی حالت میں فائدہ مند ملکیت ہے, یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کی ملکیت آپ کو فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے,
وحکمھا فی الحال ملک المنفعہ، یہ ٹھیک ہے. وفی المال الشرکۃ فی الخارج. اگر پچھلے کچھ درس سے یاد ہوگا تھوڑا سا، تو میں نے کہا تھا تم نے دیکھنا یہ ہے کہ بات کہاں آ کے ایک حصہ کہاں مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے یہاں پہ یہ مکمل. 3 حصے. وہ حکم ہوا اس کا فی الحال، کہ اس کی موجودہ حالت، وہ جو وجودی حالت ہے اس کی، موجودہ نہیں وجودی حالت، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ فائدہ مند ملکیت ہے. وفی المال، اور مالی لحاظ سے، یہ وجودی لحاظ سے تھا، یہ مالی لحاظ سے. الشرکۃ فی الخارج، خارج کا لفظ جہاں نظر آئے نا مزارت کے اس میں، دیٹ مینس پیداوار، فصل. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. یہ خراج سے ہے، جو خارج ہونا، نکلنا، اور نکلتی کیا ہے؟ فصل. ٹھیک ہے، ہاں مخرج. وہ اسی کے ہے، وہ وزن جو روٹ ہے نا اس کی، وہ یہی ہے، نکلنے سے ہی ہوتا. خروج، یس، ایگزٹ. سو الخارج کہیں پہ بھی آئے مزارت کی باب میں، دیٹ مینس فصل یا پیداوار. وفی المال الشرکۃ فی الخارج، اور مالی لحاظ سے پیداوار میں حصہ داری کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر، ان چاروں کی بنیاد پر پیداوار میں حصہ ہوتا ہے. یعنی کسی کے پاس بیج ہوگا اور لیبر ہوگی، ٹھیک ہے، کسی کے پاس زمین ہوگی اور زرعی آلات ہوں گے، اس طرح مکس ہو کے. ہاں، انڈیپینڈنٹ ہے یہ. وصفاتها انہا لازمات من قبال من لا بذر له فلا یفسخ بلا عذر. اچھا جی. وصفاتها، اور اس عقد کی، اس کانٹریکٹ کی صفت یہ ہے، ہاں صفت، انہا لازمات من قبال، انہا لازمات، کہ یہ بائنڈنگ ہے، من قبال من لا بذر لہو، جس کے پاس بیج نہ ہو اس کے اوپر. ٹھیک ہے، بذر بیج. فلا یفسخ بلا عذر، تو وہ نہیں اس کو کینسل کر سکتا بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، کنکریٹ ریزن کے بغیر وہ اس کو کینسل، ایگریمنٹ کو کینسل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، ریووک نہیں کر سکتا اس کو. یہ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بیج ہی آ گیا نا، جس کے پاس بیج نہ ہو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وغیر لازمات، اور یہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے، ممن علیہ البذر، جس کے ذمے بیج ہے. ٹھیک ہے. قبل القاء البذر فی الارض، اس سے قبل کہ وہ زمین میں بیج بوئے. بیج کا جو مالک ہے اس پہ ایگریمنٹ جو ہے وہ بیج کی بوائی سے پہلے بائنڈنگ نہیں ہے، وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے. ہاں، یعنی وہ بیج ڈالنے سے پہلے کینسل کر سکتا جو بیج کا مالک ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیج جو ہیں وہ، یعنی اگر وہ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کا بیج ضائع ہونے سے بچ جائے. ٹھیک ہے. بعد میں پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ کہتا ہے میں نے کام ہی نہیں کرنا، تو پھر وہ بیج کیسے زمین میں سے نکال لیں گے؟ سمجھ گئے؟ سو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی، یہ بلا عذرن، بغیر کسی وجہ کے، کنکریٹ ریزن کے، بغیر عذر کے، وہ کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے بیج بونے سے پہلے. یس، ٹھیک ہوگی بات. جب بعد میں لگا دیا نا تو پھر وہ نہیں، پھر نہیں ہو سکتا. ٹھیک. مزارت سے متعلق امام ابو حنیفہ کا مذہب،
امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ نہیں مانتے اس کو۔ ہاں وہ نیئر ٹو ریئلٹی ہوتے ہیں، ڈائیورجنٹ تو بعد والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پیریڈ پہلے ہے امام ابو حنیفہ کا۔ ہاں پہلے سیٹ انہوں نے کی۔ میں ویسے ایک بات ہوں، ہم نے مجھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بٹھایا ہے نا تو اللہ مدد بھی فرماتا ہے۔ کئی معاملات میں نے امام ابو حنیفہ کا ورژن اور دوسروں کا ورژن جب سامنے رکھا ہے اور اس کی ڈیپتھ میں گئے ہوں تو امام ابو حنیفہ کا ورژن بالکل ٹھیک نکلا۔ اور پھر وہ جو داتا صاحب کا حضرت علی بن عثمان اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خواب ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو متعلق یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا، تو کہتے ہیں میں آپ سے یہ سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ جو بھی لکھتے بتاتے ہیں کرتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی ایک سرٹیفکیشن ہے، بہت بڑی سند ہے، کہ مذاق نہیں ہے یہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خواب میں جس نے دیکھا وہ آپ کو ہی دیکھا، آپ کا فرمانا یہ ہے، شیطان تو روح بھار ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کو گود میں اٹھایا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرورش، اس کی نگہداشت، اس کی ہر چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہے لیکن وہ بس یہی ہے نا کہ اللہ جس کو ہدایت دے بس اسی کے لیے۔ آپ نے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ وہ وجہ تو ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ کفیز الطحان ہے، پڑھنا نہیں ہے آگے، کیونکہ اگر پڑھ لو گے میں بتا رہا ہوں گا تم ادھر گھسے ہوئے ہوگے، میں ادھر بتا کے نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کفیز الطحان، کفیز ایکچولی یہ ایک میئرنگ وہ تھا ویٹ، ٹھیک ہے، میئرنگ انسٹرومنٹ، پیمانہ، ہاں ٹھیک ہے، میئرمنٹ تھی، اور یہ ہر ملک میں مختلف ہوتی تھی۔ ایجپٹ میں اس کی جو میئرمنٹ تھی وہ دیٹ واز 16 kg، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے کفیز کی تعریف، لیکن یہاں جو یہ ورڈ استعمال ہوا ہے یہ 16 kg کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ ہے طحان، کہتے ہیں جو پسائی کا کام کرے، عیسائی کا نہیں، پسائی کا، گرائنڈنگ کا، ملر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ملر، ہاں گرائنڈنگ کا ملر، ہاں یہ جس طرح یہ آٹا کی پیسنے والی جو ہوتی ہے چکی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ اس کو انگلش میں کہیں گے تو یو ول کال ہم ملر، ہاں چکی وہ پیستے ہیں نا، یس۔ سو اسے الطحان کہتے ہیں، الطحان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پسائی کا کام کرنے والے کی اجرت کی طرح ہے، جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اتنے کلو تمہیں گندم دی ہے، اس کو پیس لو، اور اس میں سے جو آٹا نکلے اس میں سے اپنی مزدوری جو ہے وہ اتنی سی مزدوری وہ تم لے لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا یہاں رک کے اس کو پڑھنا نہیں ہے، میں یہاں تھوڑا اللہ کی رحمت سے اصول بیان کر دوں، ٹھیک ہے۔ اجرت پہ کسی کو جب رکھا جائے تو اس کا اصول یہ ہے کہ اجرت معین ہونی چاہیے، پہلے سے ڈٹرمن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے سے طے ہونی چاہیے۔ یہ اصول ہے کسی کو ملازم رکھنے پہ، اجرت پہ رکھنے پہ، کسی کو دیہڑی پہ رکھنے پہ، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مقرر نہ کی جائے تو یہ شریعت کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، یعنی یہ پری فکس تو ہے نہیں، پری ڈٹرمن تو ہے نہیں، تو لہذا یہ ویسے ہی خلاف ہوگی ایک چیز تو، کہ آپ نے اس کے ساتھ اجرت پہلے سے مقرر نہیں کی۔ اب جو اجرت ہے اس کا معلوم نہیں ہے وہ کتنی ملے گی، ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ میں ایک جنرل بات کروں، آپ اس کو فی الحال اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ چلے جو دانے دیے پیسنے کے لیے وہ سارے خراب تھے،
ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز اس طرح نہیں سمجھ میں آئے گی، یہ جو دوسری مثال انشاءاللہ دوں گا اس میں سمجھ میں آ جائے گی. ایک دکاندار کسی کو ملازم رکھتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ مال ہے، یہ مال لے جاؤ اور اس کو بیچو، اور اس کے بیچنے سے جو ملے اس میں سے اتنا جو حصہ ہے وہ تم رکھ لینا، تمہاری مزدوری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بکتا تو بھئی پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں بکتا تو نہیں بکتا، میں کیا کروں. یعنی اب وہ مال بکے گا تو اس کو مزدوری ملے گی. سمجھے؟ ہیں؟ نہیں بکا گا تو نہیں ملے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے وہ کام کیا تو ہے نا، اس نے اپنا وقت لگایا، اس نے محنت کی، چیز نہیں بکی ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے وقت کی اور اس کی محنت کی، اس کی انرجی کی جو کاسٹ ہے وہ کون دے گا؟ نہیں، اسی سے تو منع کیا گیا، ادروائز تو یہ استحصال ہو جائے گا. سمجھے؟ کیونکہ جو مالک ہے اس کے تو وہ تو چاروں انگلیاں گھی میں، اس کی تو سر کڑائی میں ہے کہ اگر بک گیا تو مجھے بھی فائدہ ہے اور اس کو بھی تنخواہ مل جائے گی، نہ بکا تو میرے پہ اس کا کوئی وزن نہیں آتا، مجھے تنخواہ ہی نہیں دینی پڑے گی، میرا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. سمجھے؟ اور جس نے اپنی زندگی لگائی، زندگی کا وقت لگایا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں لگاتا، زیادہ فائدہ ہو جاتا اس کو. اس کی جو سبسسٹنس ہے، اس کا جو گزارا ہے وہ کس پہ ہوگا، یہ بات اصل ہے. سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے مزدوری طے کی جاتی ہے کہ ارسپیکٹو کہ اس کام میں سے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو یا نہ ہو. میں وہی تو بات کرنے لگا تھا کہ اگر دانے خراب نکلیں تو وہ اس مزدوری کا اچار ڈالنا ہو جو گندا آٹا ہوگا. یہ بتاؤ. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جناب وہ کہے جی میں پر کے جی 20 25 30 100 روپے میں لوں گا پسائی کے. کیا نکلتا ہے اس میں سے وہ پیسنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس نے اپنی محنت کی جو اجرت ہے وہ آپ کے ساتھ فکس کر لی ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. اصول یہ طے کیا گیا ہے کہ تاکہ کسی کا استحصال نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو آپ کسی کو ملازم رکھیں، اس کی تنخواہ آپ کو فکس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کی دیہڑی آپ کو فکس کرنی پڑے گی، اجرت آپ کو فکس کرنی پڑے گی. دین یو کین آسک ہم اور ہر ٹو گو اینڈ ڈو اے جاب. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے اندر مزارت میں چونکہ پیداوار جو کہ اینڈ میں جا کے ملنی ہے فصل میں سے، وہ اس میں سے حصہ ملنا ہے. اب اس میں بھی پرابلم کیا ہے، پتہ نہیں فصل ہوتی ہے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہوتی ہے تو کیا وہ فصل جو ہے وہ بعض اوقات اس کو کیڑا لگ جاتا، کیڑا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، پیسٹی سائڈ وغیرہ جس طرح نہیں ہوتا. اب وہ اس نے کام کیا ہے، مزارے نے تو کام کیا ہے نا. ٹھیک ہے، اس نے حل بھی چلایا ہے، اس نے وہ راتیں لگا کے بیچارے نے رکھوالی بھی کی ہے، پھر اس نے صبح کے 3 بجے اٹھ کے سردیوں میں یا گرمیوں میں پانی بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ جھگڑے بھی ہوئے ہیں کہ تو نے یہاں سے بند توڑ دیا ہے، یہ ہوا سارا کچھ ہوا نا. ٹھیک ہے، اینڈ کیا اس کو کچھ نہیں ملا. تو یہی تو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اینڈ میں اس نے جو اپنی اتنی زندگی لگائی، محنت کی، اس کو کچھ نہیں ملا. مالک کے پاس زمین تو ہے، اس کی تو ویلیو بڑھتی چلی جائے گی نا. اسی لیے تو اسے فائدہ مند ملکیت کہا گیا ہے. سمجھے؟ جس چیز سے روکو نا، اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، جو ایجڈ مرد ہوتے ہیں نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیگم کے ساتھ رہ کے نا ہاں بس ٹھیک ہے، آگے ایکسٹینڈ یور امیجنیشن. یار
ہنستے ہو تم. ہاں اچھا جی ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ آئے گی کیوں امام ابو حنیفہ نے اس کو ہاں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مزارت یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مگر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بات میری ماننی کسی نے نہیں ہے. کیوں نہیں ماننی؟ اس لیے نہیں ماننی کہ یہ زمینوں کی جو بٹائی کا کام ہے، یہ جو ٹھیکیداری اور یہ کرائے پہ دینا، یہ سارا یہ اب کا نہیں ہے. یہ او ٹھیک ہے، یہ جب سے زراعت شروع ہوئی ہے تب سے یہ کام چل رہے ہیں. تب سے یہ کام چل رہا ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ ہے غلط ہے لیکن ماننا کسی نے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کے باوجود کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ مزارت صحیح نہیں ہے، انہوں نے مزارت کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیان، ہاں بیان بھی کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بتا دی یہ صحیح نہیں ہے. ہیں؟ صحیح اجارہ ہے بس. صحیح جو ہے وہ اجارہ ہے بس. نہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ. بھائی تم نے یہ زمینیں جو ہیں یہ اس پہ ہل چلانا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، سارا ٹھیک ہے. تمہیں میں اس فصل کے لیے، میں گندم کے لیے رکھ رہا ہوں، اس کے لیے میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا. ٹھیک ہے. فصل ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیٹ از فائن. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ایک تو وجہ بتا دی نا. اب انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کفیزت تہان جو ہے نا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفیزت تہان سے منع فرمایا ہے، یعنی جو اپنے جو عمل میں سے ہی مزدوری لینا، جو بھی سمجھایا ہے تمہیں. ٹھیک ہے. ان ابی سعید الخدری قال نہا ان اسیب الفحل، یہ بالا کوٹ والے. اسیب الفحل یعنی نر کو جفتی کے لیے، میٹنگ کے لیے کرائے پہ دینا. ٹھیک ہے. زیادہ عبید اللہ کہ عبید اللہ نے اس میں ایڈیشن یہ کی ہے کہ وعن کفیز تہان، کہ کفیز تہان سے بھی منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. یہ اس میں نہیں تھی فتاوی شامی میں، لیکن الحمدللہ ایڈ کر دی، مجھے کسی جگہ سے مل گئی تھی. سو اس کا جو ریفرنس ہے وہ سنن دارقطنی کتاب البیوع، حدیث کا نمبر 2985، والیوم 3 پیج 468. یہ موسوسۃ الرسالہ بیروت لبنان نے اس میں فرسٹ ایڈیشن جو اس کا پرنٹ ہوا وہ 2004 میں ہوا. ہاں کافی ریفرنس ہیں، وہ اچھی کتابیں وہیں پرنٹ ہوئی ہیں بیروت وغیرہ میں. یہ تو جو ریاض وغیرہ سے ہوتی ہیں یہ تو وہ اپنے مطابق کرتے ہیں نا. ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے. بیروت سے، دمشق سے، ان علاقوں سے جو بکس ہوتی ہیں نا، وہ جو اوریجنل فارم ہے نا بکس کی، وہ والی ہوتی ہے. لیکن اگر بیج اور زرعی آلات زمین کے مالک کے ہوں اور مالک کسی کو بطور مضارع مدت معلوم کے لیے معلوم اجرت پہ، وہی بات جو ہم نے ڈسکس کی، فار اے سرٹن پیریڈ اینڈ پری ڈیٹرمنٹ ویج، ٹھیک ہے، اس پر رکھے تو باہمی رضامندی کے ساتھ مضارع کو پیداوار میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے. لائک وائز کہ آپ ایک بندے کو ملازم رکھیں، اس کو کہیں یہ آپ نے سیل کرنی ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے اور جو سیل ہوگی اس میں سے اتنا کمیشن آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. بالکل وہی چیز ہے یہ کہ اجرت تو تمہاری یہ ہے، لیکن پیداوار میں سے بھی تمہیں میں اتنا حصہ میں پیداوار میں سے بھی دے دوں گا. دیٹ از فائن. پیداوار نہیں ہوتی اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کو اس کی مزدوری جو ہے وہ ملے گی. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ عقد مزارت کے خبث کو زائل کرنے کا طریقہ ہے، ہیلہ ہے، کہ اس طریقے سے جو مزارت کے اندر جو نقص ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو بری چیز ہے، اس کی خباثت جو ہے، وہ اس طریقے سے دور ہو سکتی ہے کہ اس کو پیداوار میں سے بھی حصہ کچھ مل جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ویج بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بغیر عقد مزارت صحیح نہیں ہوگا.
یعنی یہ جو یہاں بیان ہوا ہے نا یہ والا، اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ میں نے یہ مزارت کا جو ٹھیکہ جو ہے وہ کیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب مزارت میں صحابہ کرام اور تابعین میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مزارت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث ہیں اس میں ڈفرنس ہے، کنفلکٹ ہے، تعارض جو ہے دیٹ از کنفلکٹ، ٹھیک ہے، ڈس ایگریمنٹ، بٹ چونکہ یہاں پہ وہ احادیث کا ذکر ہو رہا ہے اٹ ول بی کالڈ کنفلکٹ، اس میں کنفلکٹ ہے۔ لیکن وہ جو کنفلکٹ ہے وہ ایکچولی یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر لوگوں نے اپنی اپنی تباہ آزمائی کی ہوئی ہے، حنفیوں میں بھی، کیونکہ حنفیوں کے بارے میں دوسرے فرقوں نے یہ اڑا دیا کہ جی مزارت تو ان کے جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مزارت ہو بھی رہی ہے تو حنفی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہو بھی رہی ہے اور ہم اسے کہ ناجائز ہے، تو لہذا انہوں نے نا اپنا اپنا زور لگایا ہے اس میں کہ اس کو جائز کس طرح کر دیا جائے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو یہ فتوے دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے جو دو صاحبین ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا، انہوں نے کہا یہ وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو مزارت نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ مداربت پہ قیاس ہم اس کو کریں گے۔ مداربت کیا ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہو اور لیبر جو ہے وہ دوسرے کی ہو، ٹھیک ہے، سو انہوں نے کہا اس کو مداربت۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ کے جو اوپر یہ جو لکھا ہوا بھی یہاں پہ سامنے اس کو دیکھیں تو یہ مداربت ہی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو یہیں سے نیکسٹ جو ہے اس میں جو آئے گا کوشش یہ کریں گے کہ نیکسٹ جو نیکسٹ فرائیڈے تو 12 ربیع الاول ہوگی، ورنہ فرائیڈے اور سیٹرڈے ہم اس پہ لگا دیتے، تو پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کیونکہ اگر یہ بنیاد نہ بنی تو تمہیں احادیث سمجھ نہیں آنے لگی، ٹھیک ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔